آج اتوار تھا، سو چھٹی کا دن تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں تھا۔ کوئی آرام کر رہا تھا تو کوئی مل بیٹھ کے باتیں کرتا پھر رہا تھا۔ ددو بھی چھوٹو، بھولو اور چھٹکی کے ساتھ مل کر بیٹھے تھے۔ آج چھٹکی نے سب کے لیے مزیدار ناشتہ بنایا تھا۔ وہ سب ناشتے سے لطف اندوز ہو چکے تھے۔ اب چائے کا دور چل رہا تھا اور ساتھ باتیں چل رہی تھیں۔ ددو بچوں سے پوچھنے لگے، بھائی، اسکول کا کام مکمل کر لیا آپ لوگوں نے؟ وہ تینوں مل کے بولے، جی ددو، ہم نے کام مکمل کر لیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب آج آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ کیا کریں گے؟ کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ راج محل چلیں آج؟ بہت دن ہو گئے، راجا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، نہ ہی وہ نظر آئے ہیں۔ صحیح ہے، ہم چلتے ہیں۔ ارے لڑکوں، کیا ہو گیا؟ آج اتوار ہے اور اتوار کو میری بھی چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے آج راج محل نہیں جانا۔ چھٹکی بولی، ہاں لیکن ددو، ہم ملنے بھی تو جا سکتے ہیں نا۔ بیٹا، ایسے بغیر بتائے تو مناسب نہیں ہے نا۔ راجا کا کوئی ذاتی مصروفیت بھی تو ہو سکتی ہے۔ ان تینوں کے منہ لٹک گئے۔ ددو ان کی لٹکی ہوئی شکل دیکھ کے کہنے لگے، لگتا ہے بچوں کو راجا کی بہت یاد آ رہی ہے بھائی؟ جی ددو، بہت دنوں سے راجا نے دیدار ہی نہیں کرایا۔ اچھا بچوں، ایسا کرو، آج تو صبر کرو، باہر جاؤ، کھیلو کودو۔ کل جب میں راج محل جاؤں گا تو تم لوگوں کی فرمائش راجا تک پہنچا دوں گا۔ پھر جب راجا جی کہیں گے ان سے مل آنا۔ اچھا چلیں، صحیح ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو یہ کہتے ہی بھاگ گئے۔ ددو ان کو جاتا دیکھ کے کہنے لگے، ایک تو کوئی بات ٹکتی نہیں ہے ان کے پیٹ میں، دیکھنا اب جا کے بتائیں گے ببن اور داروغہ کو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے اور چھٹکی بھی ہنس پڑی۔ چھوٹو اور ڈھولو بھاگتے بھاگتے ببن کی دکان پہ جا پہنچے۔ ہائے ببن، ہائے چھوٹو، یہ کیا ہائے ہائے لگا رکھی ہے؟ صحیح سے بولو ایک دوسرے کو، ہائے آئے آئے ہائے، یا پھر اگر ہائے ہی کہنا ہے تو صحیح سے کہو ہائے۔ لو جی، داروغہ صاحب تو علامہ بن گئے ہیں۔ داروغہ اکڑ کر بولا، بنے نہیں ہیں، ہم جدی پشتی علامہ ہیں۔ وہ تینوں داروغہ کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ اوے داروغہ، علامہ جدی پشتی نہیں ہوتے، بلکہ علامہ بننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، جبکہ تم نے تو کبھی سکول کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے، میں تو جدی پشتی جاہل ہوں۔ داروغہ غصے سے ایک قدم آگے آیا۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے؟ جاہل ہوگے تم، وہ بھی پڑھے لکھے جاہل۔ میں نے اسکول کی نہیں، کالج اور یونیورسٹی کی شکل بھی دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی کبھی اسکول کی شکل۔ چھوٹو اور ڈھولو بھانپ گئے کہ اب ان دونوں کی لمبی لڑائی چلنی ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ ببن کچھ بولتا، چھوٹو فوراً بولا، لڑائی معاف، سنو ہم ایک خبر لے کے آئے تھے۔ ابھی خاموش رہو، پہلے داروغہ کو جواب تو دے دوں میں۔ نہیں، بتاؤ کیا کہنے لگے تھے، کون سی خبر؟ ببن نے ان کو گھورا، خبردار یار ببن چچا، داروغہ جی سن لو یار پیارے، لڑنے میں کیا رکھا ہے، ان کی ہی سن لیتے ہیں، داروغہ نے ببن سے کہا اور پھر گنانے لگا، جا تجھے معاف کیا دل کو توڑنے والے۔ ببن فوراً بولا، میں نے توڑا ہے دل؟ قسم پہاڑی والے بابا کی، پہلے تم نے ہی ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ اوف، کیا ہے آپ دونوں کو؟ اچھا یہ پہلے بتاؤ تم لوگ کس نے کہا ہے؟ اچھا چلو بتا دو کیا کہنا ہے تم لوگوں نے۔ شکر ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں راجا سے ملے ہوئے، ہے نا؟ ہاں بہت دن ہو گئے ہیں، لگتا ہے آج کل بہت مصروف ہیں۔ ہاں، اس لیے آج ہم نے ددو سے کہا کہ راج محل چلتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے راج محل نہیں گئے ہم، اور نہ ہی راجا آئے ہم سے ملنے۔ پھر کیا ہوا؟ ددو نے کہا کہ وہ راجا سے پوچھ کے بتائیں گے، پھر ہم ملاقات کریں گے۔
اچھا یار، مجھے خیال آ رہا ہے بہت عرصہ ہوا راجا نے ہماری دعوت ہی نہیں کی راج محل میں۔ ہاں ہاں، صحیح کہہ رہے ہو۔ اسی وقت ددو بھی وہاں آ پہنچے۔ ہاں، مجھے پتا تھا تم سب یہاں ہوں گے اور یہاں یہی باتیں ہو رہی ہوں گی، تو پھر بتا دیا تم دونوں کو چھوٹو اور ڈھولو نے؟ جی ددو جی، بتا دیا انہوں نے۔ ددو جی، راجا نے تو بہت عرصے سے راج محل میں رعایا کی دعوت بھی نہیں کی۔ کیا چاہ رہے ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ددو انجان بن کے بولے، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اب بنے نا آپ ددو جی۔ ددو ہنس پڑے۔ اچھا بھائی، تم سب کی خواہش میں راجا جی تک پہنچا دوں گا۔ اتوار کا دن آ گیا اور ڈھل بھی گیا اور رات بھی گزر گئی، تو پیر کا سورج طلوع ہوا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام کاج کی طرف چل دیا، بچے اسکول پر اور بڑے اپنے اپنے کاموں پہ۔ تو ددو بھی راج محل جانے کے لیے تیار ہوئے اور چلتے چلتے راج محل جا پہنچے۔ راجا جی ان کو دیکھ کر مسکرا دیے اور کام کرنے لگے۔ تمام کام کر لینے کے بعد ددو راجا کو دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ جی جی ضرور ددو۔ راجا جی، رعایا آپ کے لیے اداس ہو گئی ہے اور آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ آپ نے بہت عرصے سے باہر کا چکر نہیں لگایا۔ جی ددو، بس مصروفیت تھی، آپ کو معلوم تو ہے نا۔ جی جی، ان کو بھی معلوم ہے، اب چکر لگا لیتے ہیں۔ راجا جی، وہ تو کچھ اور بھی چاہ رہے تھے۔ کیا؟ بقول ان کے بہت عرصہ ہو گیا راج محل میں کوئی دعوت ہی نہیں ہوئی۔ راجا ہنس پڑے۔ چلیں ٹھیک ہے، اتوار کو ہم یہاں دعوت رکھیں۔ ددو مسکرا دیے اور چل دیے۔ شام کو راجا نے ڈھولچی کو بلوایا اور اعلان کرنے کو کہا۔ ڈھولچی ڈھول بجاتے ہوئے سنک گڑھ کے میدان میں آ گیا اور راجا کا پیغام سنا۔ سنک گڑھ کی عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری، ایک بڑی خوشخبری۔ جلدی سناؤ نا۔ اس اتوار شام کو راج محل میں راجا جی کی طرف سے دعوت ہے، جس میں سنک گڑھ کے تمام لوگوں کو شرکت کی دعوت ہے۔ سب کے چہرے اعلان سن کر خوشی سے کھل اٹھے، خاص طور پر چھوٹو، ڈھولو، ببن اور داروغہ کے۔ وہ چاروں اعلان سن کر ددو کے پاس آ گئے اور ان کو شکریہ کرنے لگے۔ ددو جی شکریہ، آپ نے ہماری خواہش راجا تک پہنچا دی۔ ددو مسکرائے اور کہنے لگے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ خوشیاں مناؤ۔ اب سب بے چینی سے اتوار کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کو اتوار کا دن آ پہنچا اور سب ہی چوک در چوک تیار شیار ہو کر راج محل جا پہنچے۔ جن میں ددو کی فیملی سب سے پہلے پہنچی، پھر ببن کی فیملی، پھر داروغہ، پھر خان صاحب کی فیملی اور پھر آئنسٹائن، اور ایسے کرتے کرتے سب لوگ ہی محل آ پہنچے۔ محل کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ مزے مزے کے کھانے بنا کے رکھے گئے تھے، جن کی خوشبو بھوک کو بڑھا رہی تھی۔ اور تو اور ایک مزیدار سا میٹھا جو کہ کھیر تھا، وہ رانی نے خود اپنے ہاتھوں سے رعایا کے لیے بنایا۔ سب ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ راجا جی بھی آ کر رونق افروز ہو گئے، سب تالیاں بجائیں۔ پھر راجا نے ایک مختصر خطاب کیا۔ خطاب کے دوران ان کی نظر خان صاحب، لیلا، ہنا اور چچا آئنسٹائن پہ پڑی۔ راجا کی بھویں تن گئی، ان کو ایک دم غصہ آ گیا۔ ددو بھاگ گئے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے فوراً ہی راجا کے پاس چل آئے۔ کیا ہوا راجا جی؟ یہ خان صاحب کی فیملی اور چچا آئنسٹائن یہاں کیا کر رہے ہیں؟
راجا جی، آپ نے سنک گھر کی سب رعایا کو بلایا تھا، یہ بھی یہاں کی مکین ہے۔ نہیں، یہ ہماری رعایا تو نہیں ہے نا، یہ ویسے ہی رہتے ہیں ہمارے سنک گھر، ان کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ راجا جی، اب تو دعوت عروج پر ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو ایسے ناراض نہ ہو اور بدگزمی نہ کریں، آئندہ خیال رکھیں گے ہم۔ راجا غصے میں اٹھ کے چلے۔ ددو نے ساری دعوت سنبھال لی اور کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ راجا کیوں اٹھ کے گئے۔ دعوت خوشی خوشی ختم ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ گھر آ کر چھوٹو اور ڈھولو ددو کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کہ راجا کو کیا ہوا تھا۔ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی بیٹا۔ ددو جی، اب آپ ہم سے تو نہ چھپائیں، بیٹا بتا دینا۔ بات یہ ہوئی کہ بیٹا، راجا نے خان صاحب کی فیملی اور چچا آئنسٹائن کی دعوت میں شمولیت کو اچھا نہیں سمجھا۔ وہ کیوں؟ بقول راجا کے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ راجا کی مرضی، راجا کو کسی طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ اس طرح اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو ان کو کتنا دکھ ہوتا۔ اور اس طرح تو کوئی اور ہمارے سنک گھر میں آ کر رہائش اختیار بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن کیسے سمجھائیں؟ چھٹکی ان کی باتیں سن رہی تھی، اٹھ کے ددو کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کیا بھائی؟ چھٹکی نے ان کو اپنا خیال بتا دیا۔ خیال کے مطابق ددو راجا کے پاس آئے اور ان کو دعوت دی کہ اب آپ نے ہمارے گھر آنا ہے۔ راجا نے دعوت قبول کر لی تو ددو نے بچوں کے ساتھ مل کر دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ گھر پہ لال رنگ کا پینٹ کیا گیا، لال رنگ کے قالین بچھائے گئے، لال پردے اور لال ہی دروازہ اور کھڑکیاں، حتیٰ کہ چھوٹو اور ڈھولو کے کپڑوں میں بھی لال رنگ تھا۔ گھر سے باہر سڑک بھی لال رنگ کی تھی۔ کھانے کے برتن، پلیٹس، گلاس، چمچ سب لال رنگ کے تھے، اور کھانا بھی سب لال مرچر اور ٹماٹوں کا بنایا گیا تھا۔ آخر کو راجا جی آ گئے اور ہر جگہ لال رنگ ابلتا دیکھ کے ان کو عجیب سا محسوس ہوا۔ اندر کھانا بھی اور گھر بھی لال رنگ کا۔ چھوٹو، ڈھولو اور ددو اور چھٹکی منتظر تھے کہ راجا ناراض ہو کے اس سب کی وجہ پوچھے، لیکن راجا تھے کہ مسکرائے جا رہے تھے۔ پھر کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ اس لال رنگ کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ آپ سب مجھے کچھ بتانا چاہ رہے ہوں گے تو بتائیے۔ ددو مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، دیکھیں راجا جی، سب کچھ لال رنگ کا اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ لال ایک خوبصورت رنگ ہے۔ بس ہم اس سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ سنک گھر کے لوگ خوبصورت ہیں، لیکن اگر کسی اور بستی کے لوگ یہاں رہائش اختیار کریں تو سنک گھر کی صحیح خوبصورتی ظاہر ہوگی۔ جیسے لال رنگ اکیلا اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا، لیکن دوسرے رنگوں کے ساتھ مل کر اس کی اپنی انفرادیت ہوگی۔ راجا یہ بات سن کر اش اش کر اٹھے اور کہنے لگے، ددو جی، جب تک آپ مجھ جیسے بہترین مشورے دیتے رہیں گے تب تک سنک گھر کو کوئی نہیں روک سکے گا ترقی سے۔ یہ مشورہ تو ہمیں چھٹکی نے دیا تھا۔ راجا جی نے چھٹکی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کو سراہا، اور اگلے دن راجا نے خاص طور پر بہت خوبصورت پھولوں کا ایک ایک خوبصورت گلدستہ خان صاحب اور چچا آئنسٹائن کے گھر بھجوایا، اور ان کو بتایا کہ وہ لوگ بھی سنک گھر کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور سنک گھر ان کا خیال رکھتا ہے، جس سے ان دونوں کے دلوں میں بھی سنک گھر کی عوام اور سنک گھر کے راجا کی عزت بہت بڑھ گئی اور محبت بھی بڑھ گئی۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.